اپنے گھر سے کسی ایک کو عالم بنائیے، مدنی قافلوں میں سفر کے لیے بھیج دیجئے، 12 ماہ کے لیے دے دیجئے، وقف مدینہ کر دیجئے اپنے گھر سے کسی ایک کو۔ اور ہوتا ہے نا تقسیم کرتے ہیں کہ ایک بولتا ہے یہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا، یہ فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، بزنس مین بنے گا، ماسٹرز کرے گا، MBA کرے گا۔ یہ کوئی بولتا ہے کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا، میرا بیٹا عالم بنے گا، مفتی بنے گا، میرا بیٹا مسجد کا امام بنے گا؟ نہ، ہماری سمجھیے وہ دماغ ذہنی نہیں باندھا کہ ہمارا بچہ یہ کیسے بنے گا، کیسے کام چلے گا۔ کتنی ہماری سوچ دین اور مذہب کے حوالے سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہمیں امام چاہیے، ہمارا بچہ پیدا ہوا تو اذان دینے کے لیے ہم کو مولانا چاہیے، لیکن ہم خود ہمارے بچے کو عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بچے کو مولانا نہیں بنایا، یعنی داڑھی والا نہیں بننے دیتے ہیں۔ کیا داڑھی والا بنے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ سوچ کی پستی ہے ہماری، ہمارے کردار کی پستی ہے، کمزوری ہے ہماری، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ طرح طرح کی آفتوں، پریشانیوں، مصیبتوں کا ہم شکار ہیں۔ مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے، میرے بڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ۔ بتائیے جو کچھ ہو رہا ہے کس کی پیداوار ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ علم کی کمی ہے، ہم عالم نہیں بن سکے، ہم اہل علم نہ بن سکے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ظلم ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے۔ آپ نہیں دیکھا ہمیں بارش ہو جاتی ہے تو رش ہو جاتا ہے، یا کوئی اللہ نہ اگر ہنگامہ ہو جائے تو رش ہو جاتا ہے، لوگ بھاگتے گھبراتے ہیں نا، بھاگتے ہیں، دکانیں بند، مارکیٹیں بند، جیسے کہ نہیں وہ یوں گاڑی اسٹارٹ کریں گے ٹھاک کر کے گھر پہنچ جائیں گے۔ لاکھوں لوگ کار اور بسوں میں بیٹھ کر روڈوں پر آ جاتے ہیں، اچانک روڈ جام۔ جب روڈ جام، اب بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، اب کس سے بچنے کے لیے بھاگے تھے، لیکن ایک ظالموں کا طبقہ وہ ہے جو اس وقت کا انتظار کرتا ہے، جی ہاں، اور اپنے گھروں سے نکلتا ہے، اور نکل کر ان بیچارے رش میں پھنسے ہوئے، ذہنی پریشانی، ٹینشن، تکلیف، جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں، یہ آتے ہیں اور ان کے گاڑیوں کے دروازے کھلواتے ہیں، گن دکھاتے ہیں، عورتوں کے زیور لے جاتے ہیں، ان کے پرس لے جاتے ہیں، ان کے موبائل لے جاتے ہیں، لوٹ مار مچاتے ہیں، سینکڑوں گاڑیاں لوٹ لیتے ہیں سڑک پر چلتے چلتے۔ کہاں جائیں گے یہ لوگ بھی؟ دے دیتے ہیں، وہ کار لے کر تو بھاگنے سے رہا کہ بولے اتر جاتا بے بھاگتا ہوں، اس کی گنجائش نہیں ہے، تو بیٹھے وہ کو لوٹتے ہیں، تو تھوڑی سی مزاحمت کریں گے تو گولی مار دیں گے۔ یہ بتائیے سب کیا جہالت ہے، ظلم، بربریت ہے۔ ہم اپنی ان تمام چیزوں کو درست کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھاتے۔ میں جو کہہ رہا ہوں، جتنے شاید بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ بولیں گے یار بولتا صحیح ہے یہ مولانا، ارے مولانا بولتا صحیح ہے، اگر اس کا حل کیا؟ ہم نے جو گیدرنگز بنائی، جو ماحول ہم نے بنا دیا اپنے معاشرے کے اندر، سوچئے وہ یہ حرکتیں ہوتی ہے، اور جو کنارہ پکڑ گئے، عاشقان رسول کی صحبت میں آ گئے، کوئی نیکی و پرہیزگاری کا راستہ لے لیا، علم دین سیکھنے کا راستہ لے لیا، مدنی قافلوں کے مسافر بن گئے، مدنی انعامات کے عامل بنتے جا رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، یہ لائن تبدیل کر دی۔ ان کے جینے میں کوئی فرق نہیں آیا نا، جینے میں کیا فرق آیا؟ نہ کھانے کی روٹین وہی، آپ اگر 2 ٹائم 3 ٹائم کا کھاتے ہیں تو یہ 2 ٹائم 3 ٹائم کا کھاتا ہے۔ آپ کاروبار کرتے، کام کاج کرتے، روزگار کماتے، یہ بھی روزگار کماتے، کام کاج کرتے ہیں۔ آپ بھی 6-7-8 گھنٹے سوتے، یہ بھی 6-7-8 گھنٹے سوتے۔ کیا فرق ہے دونوں کی زندگی میں؟ ہاں یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کو نماز پڑھنے کی ہوش نہیں ہوتا اور یہ مسجد کا راستہ لے لیتا ہے۔ آپ داڑھی مونڈتے رہتے ہو، یہ داڑھی بڑھاتا ہے، یہ نبی کا دیوانہ ہے، عملی دیوانہ بنتا ہے، اس نے اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجائی ہے، سر پر امامہ کا تاج سجایا ہوا اس نے، لیکن اس کی زندگی کا کیا، اس کے مطلب کہ معمولات میں کیا فرق آیا؟ بتائیے نا، کیا چینج آ گیا؟ نیک بن گیا، شریف بن گیا، ستھرا بن گیا، برائی کو ختم کرنے والے کوششیں کر رہا ہے، اور کیا فرق آ گیا؟ جو اس وقت اس طرف نہیں ہے، اگر یہ آ جاتے ہیں، جو نہیں ہے میں ان سے کہ آ جاتے ہیں، تو آپ کی مطلب کہ زندگی کی معمولات میں کیا فرق پڑے گا؟ کھانے پینے کے معاملے میں، سونے جاگنے کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، سوائے یہ کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے اللہ نے چاہا تو، بس ٹریک تبدیل کرنا ہے۔ یہ 2 ٹریک چل رہے ہیں، سڑک کے 2 مطلب اس سے چل رہے ہیں، اب گاڑی اس طرف لے لیجئے، سیدھے ہاتھ کی طرف کہہ رہا ہوں، گاڑی سیدھے ہاتھ کی طرف لے لیجئے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیکی و پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ ان ظلم کرنے والوں کو اور لوٹ مار کرنے والوں کو توبہ کی توفیق عطا کرے۔ حالات واقعی بہت نازک ہے۔ آپ نے وہ جو جہالت بولا نا، جہالت ہے، تو اس پر میں غور کر رہا تھا کہ یہ سمجھیں گے کہ جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہوتا ہے نا، وہ جہالت اس میں نہیں ہوتی، پڑھا لکھا ہی ہے۔ تو یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ان میں ایک سے ایک بعض اوقات پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ جہالت سے مراد ہے علم دین سے جہالت۔ جی آپ علم دین سے جہالت کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں ایسا کرتے ہیں۔ مسلمان ہیں تو ہم کو اسلام سیکھنا چاہیے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔